السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثہ میں مرنے والے تمام لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور 4 جگہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ان کی تدفین جمعرات کو مشہد میں عمل آئے گی۔ پہلی نماز جنازہ ان کی تبریز میں آج ادا کی جا رہی ہے۔ ایران کے وقت کے مطابق 9 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا اور وہاں یہ نماز جنازہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آج ہی دوسری نماز جنازہ ان کی قم میں ادا کی جائے گی، جہاں کی یونیورسٹی میں ابراہیم رئیسی نے تعلیم حاصل کی تھی۔ قم بھی یہاں کا ایک مقدس شہر ہے۔ تیسری نماز جنازہ ایران کی راجدھانی تہران میں کل یعنی 22 مئی کو بدھ کے دن 10 بجے ادا کی جائے گی اور چوتھی نماز جنازہ ایران کے سب سے مقدس شہر مشہد میں ادا کی جائے گی 23 مئی کو جمعرات کے دن 10 بجے اور وہی ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ تو 4 جگہ ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ہر جگہ انسانوں کا ہجوم ہے، زبردست بھیڑ ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے ہی سبھی شہروں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، غم کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے صدر کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو رہنما ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ان کی طرف سے تعزیتی بیان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایران نے خود 5 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے، پاکستان نے 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، انڈیا نے بھی 1 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اور انڈیا میں جو راشٹریہ جھنڈا ہے، جو ہمارا پرچم ہے، اس کو جھکا دیا گیا ہے، آدھا کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح انڈیا بھی اس سوگ میں برابر کا شریک ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں بھی وہاں کے تمام اراکین نے کھڑے ہو کر خاموش ہو کر ایران کے صدر کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ امریکہ جو ایران کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، اس نے بھی تعزیت کی ہے اور ایران کے صدر کی ہلاکت پر دکھ درد کا اظہار کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ہمارا موقف ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ایران پر جو ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہے اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسانیت کے ناطے ہم نے ہیلی کاپٹر حادثہ کی وجہ سے اس کے صدر کی موت پر تعزیت کی ہے۔ یہ امریکہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ ترکیہ کی طرف سے بھی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور ترکیہ نے صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثہ کو تلاش کرنے میں سب سے زیادہ مدد دی تھی۔ جب ہیلی کاپٹر حادثہ کا شکار ہو گیا، لگاتار ایران کی ریسکیو ٹیم آپریشن کر رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی، 20 سے زیادہ ٹیمیں لگی ہوئی تھی، تب ترکیہ نے اپنے ڈرون کو بھیجا اور ترکیہ کے ڈرون کی مدد سے ہی ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے ملبے کا پتہ لگ سکا۔ اس کے بعد وہاں پر ٹیم پہنچتی ہے اور پھر ان کی لاش ملتی ہے، تمام کے جسد خاکی کو وہاں سے لایا گیا۔ تو ترکیہ کے ڈرون کی مدد سے ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے ملبہ کو تلاش کرنے میں مدد ملی۔ ترکیہ کا بڑا کردار رہا۔ یورپین یونین نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، کئی اور ملکوں نے بھی مدد کی آفر کی تھی، خود ایران نے اپنی 20 سے زیادہ ریسکیو ٹیم کو بھیجا تھا اور 18 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد یہ کامیابی ملی تھی۔ ادھر ایران نے اپنے نظام کو مستحکم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران میں 28 جون کو صدارتی الیکشن کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ فی الحال محمد مخبر کو نائب صدر بنایا گیا ہے، لیکن باضابطہ وہاں چناؤ ہوگا، صدر کا، راشٹرپتی کا، اور 28 مئی کو ووٹنگ ہوگی اور اس چناؤ میں کون کون نمائندے ہوں گے دیکھا جائے گا۔ تو ایران نے بہت جلد اور فیصلہ لیتے ہوئے اگلے چناؤ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تہران میں جو نماز جنازہ ادا کی جائے گی وہ سپریم لیڈر علامہ خامنئی کی قیادت میں ادا کی جائے گی، ان کی امامت میں ادا کی جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر سمجھے کہ 4 جگہ ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پہلی نماز جنازہ تبریز میں منگل کے دن 9 بجے ادا کی جا رہی ہے۔ دوسری نماز جنازہ قم شہر میں ادا کی جا رہی ہے ظہر کے بعد منگل کے ہی دن۔ تیسری نماز جنازہ ایران کی راجدھانی تہران میں ادا کی جا رہی ہے 22 مئی کو 10 بجے صبح میں، اور یہاں نماز جنازہ کی امامت کریں گے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی صاحب۔ چوتھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی مشہد میں 23 مئی کو جمعرات کے دن 10 بجے، وہیں تدفین ہوگی۔ مشہد ابراہیم رئیسی کا وطن ہے، وہیں یہ پلے بڑھے، 1960 میں ان کی وہاں ولادت ہوئی۔ اس کے بعد یہ قم آ جاتے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں پروسیکیوٹر بن گئے تھے، لگاتار آگے بڑھتے رہے۔ رضا شاہ پہلوی کے خلاف جو ورودھ ہوا تھا، جو احتجاج ہو رہا تھا، اس میں یہ برابر کے شریک تھے۔ اس کے بعد ایران کے جو پہلے سپریم لیڈر تھے خمینی، ان سے ان کے اچھے قریبی تعلقات تھے، خامنئی سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور لگاتار یہ آگے بڑھتے رہے، چیف پروسیکیوٹر بنے، ہر محاذ پر ان کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد 2021 کے چناؤ میں یہ صدر کے امیدوار بنے اور ایران کے صدر بن گئے۔ ان کو ایران کا بہت طاقتور اور اہم صدر مانا جاتا رہا ہے۔ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے
اس میں یہی بتایا گیا کہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ کافی پرانا تھا اور اس ہیلی کاپٹر میں اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں رہ سکی تھی کہ وہ لمبا سفر کرنے کے بعد پہاڑی علاقوں سے گزر سکے، اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔